آپ کی بھی مرغیاں مر رہی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے اینڈ تک دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمشید بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولٹری ٹپس۔ دوستو ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں پولٹری سے ریلیٹڈ، آج بھی کچھ ایسے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جو انشاءاللہ ہمیشہ سچ ہی میں بتاتا ہوں۔ یقیناً جو مجھے آتا ہے میں وہی اپنے گائیڈ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی کام ہو سکے۔ آج دوستو بات کرتے ہیں کہ کئی ایسے فارمر ہیں جس کے چوزا مر رہے ہیں، سپروائزر ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ ریزن ہیں جو اس کی وجہ سے وہ مطلب پورا مال ڈسٹرب ہو رہا ہے اور پورے جو ہے نا ہم چوزے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم کرتے ہیں بات۔ سب سے پہلے میرا چھوٹا سا گزارش ہے، اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھنا، انشاءاللہ یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے اور آپ ہی میں سپورٹ کرو گے، آگے لے جاؤ گے، یہ آپ ہی کر سکتے ہو۔ دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو وہ کون سی کامیں ہیں جو کرنے سے مطلب چوزا ڈسٹرب ہونے سے یا مرنے سے بچ جاتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیڈ کا ٹائم چینج کرنا پڑے گا۔ اگر پہلے آپ مطلب 1 گھنٹہ دن کے ٹائم مطلب صبح 8 بجے 9 بجے چلا رہے تھے، تو صبح 1 گھنٹے مطلب پیچھے کر کے 6 بجے 5 بجے آپ چلا سکتے ہو۔ اگر شام کو آپ کی 5 بجے فیڈ چالو ہے، بے شک گرمی زیادہ ہے تو آپ 2 گھنٹے بھی مطلب اس کے بعد چلا سکتے ہو، کیونکہ 8 ضروری نہیں ہے کہ صبح 6 بجے چلائے اور شام کو 6 بجے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ابھی دوسرے ریزن پہ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی اگر چوزے میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو اسی وجہ سے بھی آپ کی موٹلٹی ہو رہی ہوگی۔ ایکولائی، مائکو پلازما مطلب سانس کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہوگی نا تو اس کی وجہ سے بھی ہوگی۔ نمبر 3 ابھی اس کے اوپر بات کریں گے، وہ تیسرا کیا چیز ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ جب پانی بھرتے ہو نا، میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ پانی بالکل ٹھنڈا کرنا، اس میں ORS ڈالنا یا گلوکوز یا وٹامن سی، الیکٹرولائٹ بہت ضروری ہوتا ہے دن کے لیے، خاص کر جو ہے نا چوزے گرمی کی وجہ سے بخار بھی میرے چوزے میں بھی بخار گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ ٹمپریچر مینٹین رکھنا، مال کی ماحول اچھی رکھنا تاکہ اچھی ان کو وینٹیلیشن ملے، تب انشاءاللہ آپ کی چوزے میں دن رات کا فرق پڑے گا۔ ابھی 5ویں ریزن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ فیڈ گرمیوں کے ٹائم میں نا تھوڑا سا کلیے کے حساب سے کم کرنا چاہیے۔ اگر آپ 4.5 کے حساب پہ چلا رہے ہو تو 4.2 کے حساب بھی آپ چلا سکتے ہو۔ تھوڑا سا وہ مقدار کم کرنا تاکہ رات کو جو فیڈ چلے گی وہ تھوڑا آپ بے شک زیادہ کرنا، اگر دن کو مطلب فیڈ چل رہا ہے نا تو 1-2 بوری کم کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 تو کر لیا ہم نے، 4 نمبر کی بات کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنے چوزے ڈیلی بیسس کے پہ چیک کرنا ہے، دیکھنا کہ یار چوزے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کیا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو کسی اور کو دکھانا، کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بھی آپ دکھا سکتے ہو نا، ڈاکٹر صاحبان بہت ہیں، زیادہ ہیں۔ آپ میرے ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے چیز کا خود خیال رکھو گے تب انشاءاللہ آپ کامیاب بنو گے۔ ہاں میں سپروائزر ہوں، صبح سے شام تک سو جاؤں سکون سے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چوزا مر رہا ہے مالکوں کا ہے، مجھے کیا پرواہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا رزق ہے، آپ کو اپنے رزق کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اگلے بندے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے مر جاتے ہیں چوزے میں، مسائل کافی سارے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن اس کی ریزن نکالنا ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ آپ کو دیکھنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے دیجیے اجازت۔ آج کے لیے اتنا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔